السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ہم اس ویڈیو میں بدعت کے بارے میں تفصیل گفتگو کرنے والے ہیں۔ بدعت کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ پہلا معنی، بدعت وہ کام ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، بعد کو ایجاد ہوا ہو، اسے بدعت کہیں گے۔ دوسرا، وہ برے کام جو کسی سنت کے مخالف ہوں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ تیسرا معنی ہے وہ برے عقائد جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوں، بعد میں ایجاد ہوئے ہوں، انہیں بدعت کہتے ہیں۔ تو جن علماء کرام نے فرمایا کہ ہر بدعت سیئہ ہے، یعنی بری بدعت ہے، ان کی مراد دوسرا والا معنی ہے، کیونکہ کوئی بھی برا کام ہو جو سنت کے مخالف ہو، وہ ضرور بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کل بدعت ضلالۃ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس سے مراد تیسرا والا معنی ہے، کیونکہ برے عقائد یقیناً گمراہی ہوتے ہیں۔ اور رہا پہلا معنی جو کہ زیادہ مشہور و معروف ہے کہ وہ کام جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، وہ بدعت ہے، بعد کو ایجاد ہوا ہو۔ اب پہلے معنی کے اعتبار سے بدعت کی 2 قسمیں ہیں، پہلی بدعت سیئہ، دوسری بدعت حسنہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو کوئی اسلام میں کسی اچھے طریقے کو ایجاد کرے گا تو اس کو اپنی ایجاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے تو ان لوگوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جو کوئی اسلام میں برے طریقے کو ایجاد کرے گا اس کو اپنی ایجاد کرنے کا گناہ ملے گا، اور جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ملے گا، اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث پاک سے صراحتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ اس لیے کہ کسی اچھے طریقے کو ایجاد کرنا یہ بدعت حسنہ کہلاتا ہے، اور کسی برے طریقے کو ایجاد کرنا یہ بدعت سیئہ کہلاتا ہے۔ یہ بدعت کی مختصر طور پر 2 قسمیں تھیں، اور تفصیلی طور پر بدعت کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی بدعت واجبہ، جیسے علم نو کا سیکھنا اور قرآن پاک کو اعراب لگانا، اس لیے کہ جب سرکار کے زمانے کے بعد اسلام اجمیوں میں پھیلا تو ان لوگوں سے قرآن پاک پڑھنے میں کافی غلطیاں ہونے لگیں۔ ان غلطیوں سے بچانے کے لیے قرآن پاک پہ اعراب لگائے گئے۔ تو جب سے قرآن پاک پہ اعراب لگائے گئے تب سے لے کر آج تک قرآن پاک پہ اعراب لگے آ رہے ہیں، اور یہ بدعت واجبہ ہے۔ اور دوسری بدعت ہے بدعت مستحبہ، یعنی جس کے کرنے میں ثواب ہو، نہ کرنے میں گناہ نہ ہو، جیسے مسافروں کے لیے مسافر کھانا بنا لینا وغیرہ۔ تیسری بدعت ہے بدعت مباحہ، جس کے کرنے یا نہ کرنے میں کوئی ثواب یا گناہ نہ ہو، جیسے ہوائی جہاز میں سفر کرنا، ریل گاڑی میں سفر کرنا، اچھا کھانا کھانا۔ اور چوتھی بدعت ہے بدعت مکروہہ۔ بدعت مکروہہ وہ بدعت ہے جو کسی سنت کو دور کرے، جیسے سرکار کے زمانے سے آج تک جمعہ کا خطبہ عربی زبان میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی جمعہ کے خطبے کو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھے تو یہ سرکار کے زمانے سے جو سنت چلی آ رہی ہے اس سنت کو دور کرے گا، اور یہ بدعت مکروہہ ہوگی۔ 5 بدعت ہے بدعت محرمہ، یعنی حرام بدعت، جیسے محرم میں جو آج کل تاجہ داری ہوتی ہے۔ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ ناچ گانا ہوتا ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام میں ناچ گانا حرام ہے، اور یہ بدعت محرمہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو 5 بدعت کی قسمیں کی، ان کا ثبوت کس کس کتاب میں ہے۔ مرقات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور فتاوی الشامی جلد اول کتاب الصلاۃ باب الامامت میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان 5 قسموں کا ثبوت ہے۔ اب بدعت کی ان تعریفات پر کچھ اعتراض ہوتے ہیں، آئیے ان کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جواب کیا ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بدعت وہ کام کہلائے گا جو دینی ہو، کسی دنیاوی کام کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا میراث شریف ہو یا 12ویں شریف ہو، 11ویں شریف ہو، یہ تمام کام بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے، تو یہ سارے کام بھی حرام و ناجائز ہیں، گمراہی والے کام ہیں۔ اس کے چند جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ دینی کام کی قید لگانا محض اپنی طرف سے ہے، کسی بھی حدیث پاک میں یا کسی محدث کی کتاب میں، کسی عالم کی کتاب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا
کہ بدعت صرف دینی کام کہیں گے، دنیاوی کام کو بدعت نہیں کہیں گے، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کلو محدث بدعت، ہر نئی پیدا ہونے والی چیز بدعت ہے۔ دوسری جواب یہ ہے کہ علماء کرام نے دنیاوی کاموں کو بھی بدعت میں شمار کیا ہے، جیسے فتاوی شامی میں بدعت مباحہ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کالتوسع بلذیذ الماکل والمشارب والثیاب، یعنی عمدہ کھانا کھانا، عمدہ پینا اور اچھے اچھے کپڑے پہننا، یہ بدعت مباحہ ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ دینی کام بدعت ہوتے ہیں تو یہ کہنا کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے یہ بالکل درست نہیں، اس لیے کہ یہ حدیث پاک کے بھی خلاف ہے، جیسا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی اسلام میں اچھے طریقوں کو ایجاد کرے گا تو اس کو اپنی ایجاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور کوئی اسلام میں برے طریقے کو ایجاد کرے گا تو اسے اس کے برے کرنے کا برا ملے گا۔ اور اسی طرح دیوبند کا مدرسہ، وہاں کا نظام تعلیم، قرآن پاک پہ اعراب لگانا، قرآن پاک کو 30 پاروں میں بانٹنا اور احادیث کریمہ کو کتاب شکر میں آنا، یہ سارے کے سارے کام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کی ایجادات ہیں اور بدعت ہیں، تو یہ کہنا کہ حضرت گمراہی ہے یہ بالکل درست نہیں۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، سرکار فرماتے ہیں تم پر میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنتیں لازم ہیں، ان کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنتیں تم پر لازم ہیں، تو پتہ چلا کہ سرکار اور صحابہ کرام کے زمانے کے جو ایجادات ہیں وہ سنت کہلائیں گی، بدعت نہیں کہلائیں گی۔ تو اس لیے قرآن پاک پر اعراب لگانا ہو، احادیث کریمہ کو جمع کرنا ہو، قرآن پاک کو 30 پاروں میں بانٹنا ہو، یہ سارے کے سارے کام صحابہ کرام کے زمانے میں ہو گئے تھے، تو لہٰذا یہ بدعت نہیں ہوں گے، یہ سنت ہی رہیں گے۔ اور میلا شریف، 12ویں شریف، 11ویں شریف، یہ سارے کے سارے کام سرکار کے زمانے کے بعد کی ایجاد ہیں، اس لیے حرام ہوں گے، گمراہی والے کام ہوں۔ اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ پہلے آپ تو یہ ہے کہ سنت کا ہمارا طریقہ ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ، جو کوئی اسلام میں کسی اچھے طریقے کو ایجاد کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو سرکار جو فرما رہے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اس کا معنی یہ ہے کہ تم پر میرے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو پڑھنا لازم ہے۔ اس حدیث پاک میں اس بات کی کہیں بھی صراحت نہیں، اس بات کا کہیں بھی ذکر نہیں کہ خلفائے راشدین یا صحابہ کرام کے زمانے کی جو ایجادات ہیں وہ بدعت نہیں کہلائیں گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام کے زمانے کی ایجادات بدعت نہیں ہیں، یہ بالکل درست نہیں، اس لیے کہ یہ علماء کرام کے اقوال کے خلاف ہے، جیسے مرقات اور فتاوی شامی میں بدعت کی پہلی قسم جو کہ بدعت واجبہ ذکر کی گئی ہے، اس کی مثال میں علم نحو کا ذکر کیا ہے، اور علم نحو کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایجاد کیا تھا، اور یہ صحابہ کرام کے زمانے کی ایجاد ہے۔ تو اگر صحابہ کرام کے زمانے کی ایجاد بدعت نہیں ہوتی تو فتاوی شامی اور مرقات میں بدعت واجبہ میں علم نحو کو ذکر نہ کیا جاتا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں آئے اور دیکھا کہ صحابہ کرام الگ الگ تراویح پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ان سب کو جمع کیا اور ان سب نے تراویح کی نماز باجماعت ادا کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو اگر صحابہ کرام کے زمانے کی ایجادات بدعت نہ ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ نہ فرماتے کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ تو حاصل گفتگو یہ نکلا کہ 12ویں شریف، 11ویں شریف یا محفل میلاد یا جلوس وغیرہ کو بدعت کی بنا پر حرام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ انہیں حرام مانتے ہیں تو کوئی دوسری دلیل پیش کیجیے۔ ٹھیک ہے ناظرین، انشاءاللہ اب آئندہ کسی دوسری ویڈیو میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔